غسل میت کے حوالے سے چند ایک معاملات پڑھے تھے۔ کفن دینے کے حوالے سے چند ایک باتیں بہت اہم ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی غلطیوں میں سے ایک سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ یاد رہے، اب ان معاملات کو ہم سن رہے ہیں تو ان کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آج کچھ وقت زیادہ ہوگا، قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجے جانے کے بعد جو ان کی ملت ہے، جن امتوں کے پاس وہ بھیجے گئے، ان سے سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جس نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائیں؟ اب اس کے بعد ان قوموں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہ جائے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ باتیں حجت ہیں، دلیل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ ہاں، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو آپ میری آ کے رہنمائی کریں کہ بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ جو ہمارا کام ہے، ہم صحیح ہیں، آپ صحیح نہیں ہیں۔ اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر ان کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے اور زیادہ لازمی ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے، ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتی ہے، کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے شادی شدہ، تو اس کے حوالے سے میں ایک بار یہ ذکر کر چکا ہوں آپ سے کہ ہمارے ہی ایک دوست نے ہمیں بتایا، یہیں وہ ہمارے نمازی بھی ہیں، کہ جی ہماری بہن ہمشیرہ، ان کا انتقال ہوا پنڈی میں۔ وہ اچھے بھلے کھاتے پیتے، تو انتظار میں رہے کہ جی کفن آپ لوگوں نے دینا۔ عورت کے حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ جی اس کا جو ماں باپ ہے نا وہ کفن دے گا یا اس کے بھائی کفن دیں گے۔ یعنی شوہر جو ہے وہ اتنا اپاہج اور لولا لنگڑا ہم نے معاشرے میں بنا دیا ہے کہ ساری زندگی ساتھ رہے، اور کفن دینے کی باری جب آئے تو وہ 1000، 1500، 2000 کا جو کفن ہے وہ اس انتظار میں رہے کہ جی اس کے ماں باپ لے کے آئیں گے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے ہمارے معاشرے کی، بے حسی آپ کہہ لیں اسے۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا کہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ اپنے مال میں سے کفن کا ہے۔ وہ بندہ خدا کیا یہ بھی نہیں تو سمجھ سکا کہ جو تیری بیوی ہے وہ ذمہ داری ہے تیری ساری زندگی اس نے تیرے ساتھ گزاری، تیری خدمت میں گزاری، اب وہ ایک جو 1000 روپے کا کفن ہے اس کے لیے بھی تو اس انتظار میں ہے کہ اس کے ماں باپ دیں گے؟ تو یہ معاملہ ہمارے ہاں بڑا غلط ہے، اس کا کوئی نہیں ہے معاملہ۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اپنی جو جائیداد ہے اس میں سے سب سے پہلے کفن خریدا جائے گا، بعد میں سارے معاملات کیے جائیں گے۔ تقسیم جائیداد کا معاملہ اس کے بعد ہے، سب سے پہلے اس کے ترکے سے کفن خریدا جائے گا۔ اور یہ بھی نہ ہو کہ ایسے معاملے میں جو ورثاء ہیں وہ یہ انتظار کریں کہ جی کوئی اس کو کفن دے دے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اب فوت ہو جاتے ہیں تو اس انتظار میں رہتے ہیں جی ابا جی نے فلاں کو کفن دیا تھا، اب کوئی فلاں کفن دے۔ اور بھائی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو کیا ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپنے مال میں سے وہ وردی پہن کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے؟ کفن ہماری وردی ہے نا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہمارا جو لباس ہے اس کے لیے بھی ہم انتظار کریں کہ جی کوئی ہمیں دے، چونکہ جی ابا جی نے فلاں کو دیا تھا اب وہ کریں گے تو اب ہم وہ کفن پہنائیں گے۔ لہذا اس میں سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ اپنے ترکے سے، اپنی مال میں سے سب سے پہلے کفن خریدا جائے۔ اپنی زندگی میں ہمارے یہاں معاملہ الٹ چلتا ہے۔ معاملہ الٹ کیا چلتا ہے؟ فقہاء نے لکھا کہ اپنے لیے زندگی میں قبر تیار کرانا جائز نہیں ہے، اس کو مکروہ کہا گیا۔ ہاں، اپنے لیے کفن کا اہتمام کرنا یہ جائز ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں نے فرضی قبریں تو بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ جی فلاں جگہ جو ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ یہاں دفن ہونا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو قبر کے لیے ہاں یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جہاں قیمتاً جگہ ملتی ہے وہاں تو جگہ خرید کے باقاعدہ رکھی ہوتی ہے کہ جی میرے جتنے بھی خاندان والے ہوں گے وہ یہاں پر دفن ہوں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو قبر بنانے والا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔
تو ہم اس کا تو اہتمام کرتے ہیں، کفن کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا۔ اگر زندگی میں کوئی کفن کا اہتمام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی اب ہم نے رکھ لیا تو اب یہ ہمارے ہی لیے ہوگا، اب ہم کسی اور کو دے نہیں سکتے، یہ ساری باتیں اس میں۔ پھر اس کے بعد سب سے اگلا جو پہلا درجہ ہے اس کے بعد، یہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے جو معمول بہا، جو مفتہ بہی، یعنی جس کے اوپر فتویٰ ہے، صرف میں وہ اقوال ذکر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مرد کے لیے سنت ہے 3 کپڑے۔ مرد کے لیے کتنے سنت ہیں؟ 3 کپڑے۔ ایک تو کفن کفایہ بھی ہے، لیکن اس طرف نہیں جا رہا میں، صرف اس کی طرف جو معمول ہے۔ مرد کے لیے سنت کتنے کپڑے ہیں؟ 3 کپڑے۔ نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص۔ لفافہ جو سر سے بھی اور پاؤں سے بھی بڑا ہو تاکہ اس کو اوپر گرا دی جا سکے، پاؤں کی طرف بھی اور سر کی طرف بھی، اور جو ازار ہوگا وہ سر سے لے کے پاؤں تک ہونا ضروری ہے۔ جو قمیص ہے اس کا معاملہ ہم سارے جانتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی مرد کے کفن کی تفصیل۔ عورت کا جو کفن ہے اس میں 5 کپڑے ہوں گے۔ اس میں سنت کتنے ہیں؟ 5 کپڑے ہیں۔ لفافہ، ازار، قمیص، 2 اضافی ہوں گے، اوڑھنی اور سینہ بند۔ یہ 5 کپڑے جو ہیں وہ عورت کے کفن میں ہیں۔ اب اس میں سلائی وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جی کفن سیا جائے گا۔ آپ وہاں سے ایک تھان لیں، اس تھان کو اس اعتبار سے کاٹ لیا جائے، اس کا ازار بنا لیا جائے، قمیص بنا لی جائے، ایک اس کا لفافہ بنا لیا جائے، بس سمپل سا معاملہ۔ اب اس میں بھی ہمارے ہاں کیا ہے، چونکہ ہم تجارتی ذہن رکھتے ہیں نا، وہ پورا ایک پیکج بنایا جاتا ہے، اس کے اندر اگربتیاں بھی، اس کے اندر صابن بھی، اس کے اندر وہ کافور بھی، اور اس کے اندر پھر وہ باقی لوازمات بھی، جو شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہوگا، جو صاف کرنے کے لیے ہوگا، جو تھیلیاں ہوں گی، وہ پورا ایک پیکج بنا دیا۔ تو وہ ہم خود بھی تیار کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں بتا دیا کہ اس میں کیا ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ اب اس میں جو ہے صاحب بہار شریف نے لکھا کہ میں نے وہ بتا دیا کہ لفافے کی مقدار قد سے زیادہ، لفافے کی مقدار قد سے، تاکہ دونوں طرف سے اس کو باندھا جا سکے۔ ازار جو سر کی چوٹی سے لے کے قدم تک، اور اس کے بعد قمیص جسے کفنی کہتے ہیں۔ قمیص کو کیا کہتے ہیں؟ کفنی کہتے ہیں۔ یہ گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، گردن سے گھٹنوں کے، اچھا یہ آگے پیچھے دونوں طرف برابر ہوتی ہے۔ لفافے کا مسئلہ ہم نے سمجھ لیا۔ لفافہ کیا ہے؟ جو سر سے بھی اوپر ہو اور پاؤں سے بھی باہر ہو، تاکہ دونوں طرف سے اس کو گرا دی جا سکے۔ تو جو ازار ہے اس کے لیے کیا ہے، وہ سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک برابر ہو۔ تیسری ہے قمیص۔ قمیص کے لیے کیا ہے، کہاں سے ہو، گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور آگے پیچھے سے برابر، آگے پیچھے سے۔ ہمارے صاحب بہار شریف نے کہا کہ جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ آگے سے بڑی ہوتی ہے اور پیچھے سے کم ہوتی ہے۔ اب اس کی زحمت کسی نے بھی نہیں کی ہوتی کہ وہ وہاں جا کے ایک بار دیکھے کہ وہ جو کپڑا بازار سے مل رہا ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا کیا ہے، یہ کسی نے زحمت نہیں کی ہوتی۔ جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے وہی بازار سے جا کے وہ چیز خرید لاتا ہے، نہ وہ کھول کے دیکھتا ہے۔ وہ جو نہلانے والے نے جو اس میں سے رکھنا ہوگا رکھے گا، جس طرح وہ پہنائے گا، نہ اس کا مرد کو پتہ ہے نہ باقی گھر والوں کو پتہ ہے۔ حالانکہ جو قمیض ہے اس کے بارے میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اگر عورت کی ہے تو اس کو کاٹنے کا طریقہ اور ہے، مرد کی ہے تو اس کو کاٹنے کا طریقہ اور ہے۔ یہ تفصیل ہمارے لیے لازمی ہے جاننا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو سلا ہوا پاجامہ پہنایا جاتا ہے، اس کے کفن میں پاجامہ پہنایا جاتا ہے، جس کا شریعت میں ہمارے فقہاء نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن آپ اس مسئلے کو چونکہ نہ خود جانتے ہیں نہ ایسے موقع پر، اب وہ موقع تو نہیں ہوتا مسئلہ بتانے کا، بتائیے اب اس وقت جا کے ہم اگر مسئلہ سنائیں گے اگلا بندہ کہے گا یار اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ اب وہاں ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ناجائز کام ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔
اب یہ سارے معاملات ہم زندگی میں جانیں، زندگی میں سمجھیں، اپنے گھر والیوں کو کہیں اب بھی جو آپ میلاد کا اہتمام کرتی ہیں اس میں اللہ آپ کو اور برکتیں دے، لیکن وہ میلاد والی صرف آپ کو نعتیں سنا کے اور سلطان بہو کا اور میاں صاحب کا کلام سنا کے یہ جا وہ جا، وہ ان مسائل کے اوپر بھی بات کرے کہ آپ کے کفن میں کپڑے کتنے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں اعتراض تو بہت ہوتا ہے، وہ جی پوچھو تو صحیح ذرا مسجد میں جانا عورتوں کے لیے ضروری ہے، تو صلاۃ التسبیح جو ہے اس کے لیے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، وہ جائز ہے۔ بتائیے فرض نماز جو ہے تراویح کا اہتمام ہے، وہ زیادہ ثواب ہے کہ صلاۃ التسبیح کا؟ تو فرض نماز کا اہتمام جب ہو تو یہ سوال کیا جاتا بھی عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے، تو پوچھا جائے کہ صلاۃ التسبیح کہاں لکھا ہے عورتوں کے لیے ضروری ہے؟ پھر سب سے بڑی بات کہ جی عید پڑھانے کا رواج بھی ہمارے ہاں خواتین کے ہاں شروع ہے، جی خواتین گھروں میں عید پڑھاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی رہنمائی کی۔ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی عورتوں کو عید کی نماز پڑھائی؟ کیا آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھائی؟ تو اگر تو پڑھائی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ملتا ہے کہ جی حضور کی ازواج مطہرات نے یہ کام کیا۔ لیکن اگر وہاں نہیں ملتا تو ہمیں پھر تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ درست ہے۔ اب اسی طرح اب یہ کام شروع ہو چکا ہے، جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو بظاہر اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، وہ کام بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں پہلے وقتوں میں ایک جب بھی تصویر وغیرہ بنتی تھی یا ویڈیو چلتی تھی یا خبروں میں جب دکھاتے تھے تو یہ پابندیاں ہیں میڈیا پر کہ وہ جو میت ہے یا وہ جو حادثہ ہے اس کو پورا نہیں دکھا سکتے، ان کے لیے کچھ پابندیاں ہیں کہ وہ ویڈیو وغیرہ اس طرح سے نہیں چلاتے، یا تو اس کو بلر کر دیتے یا وہ چلاتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا کام ہو گیا، ہمارے ہاں ویڈیو کال شروع ہو گئی، تصویریں لینا شروع ہو گئیں۔ کل کلاں کو یہ کام بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ بڑھے گا کیسے کہ ہم ویڈیو کال پر صرف اب تو دکھاتے ہیں نا، اب تو باقاعدہ ویڈیو بن گئی، اس کے بعد پھر یہ اہتمام ہوگا جنازہ لے کے جانے کی ویڈیو بھی بنے گی، اور آگے پھر قبر میں اتارے جانے کی ویڈیو بھی بنے گی کہ قبر میں کیسے اتارا جا رہا ہے اور وہاں چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ یہاں سب نے چہرہ دیکھ لیا، علماء ذکر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتی نہیں ہے یا ان چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے۔ علماء کو اس کا ادراک ہے، عوام الناس کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ اب جنازہ یہاں سے جب اٹھا لیا گیا، فوتگی ہوئی، اعلان ہوا، اعلانات ہوئے، سب نے جا کے چہرہ دیکھا، نہلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب جنازہ ہو گیا پھر چہرہ کھول دیا جاتا ہے، پھر سارے باری باری گھوم کے پھر سارے چہرہ دیکھتے ہیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ سارا معاملہ وہاں سے پہلے ہو چکا ہے، اب جنازہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد یہ انتظار کیا جا رہا ہے، سارے پہلے یہ منہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو اور دیگر افراد رہتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، پھر اس کے بعد قبر پر لے جائیں گے، وہاں پھر رکھ دیا جائے گا، پھر اس کا چہرہ دکھایا جائے گا، چلو بھی آ کے کوئی رہتا ہے تو دیکھ لیں۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح میں نے ہمارے ہاں تو یہ معمول بن چکا ہے، ہمارے محلے میں کم از کم یہ پریکٹس جو ہے وہ ہونے لگ پڑی ہے۔ ہمارے یہاں وہ جی مہمان سارے کھانا کھا کے جائیں، وہ اللہ کے بندوں وہ اہتمام ہے، جو مہمان ہے اس کو پتہ ہے میں نے کھانا کھا کے جانا ہے، بھئی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کے ہاں آ کے روکا ہے، لیکن اس وقت یہ کہنا جی مہمان سارے کھانا کھا کے جائیں، یہ مقصد کیا ہے اس چیز کے کہنے کا؟ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوال اٹھاتے ہیں، اور ہم آج سے نہیں کئی عرصہ گزر چکا ہے، کافی عرصے سے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ بعض چیزیں ہماری طبیعت کا، ہماری نیچر کا، فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کو ہم اپنے لیے ناجائز نہیں سمجھتے، ہم ان کو اپنا ایک حق سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی نے روکا نہیں ہوتا۔ جب ہمیں کسی نے روکا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ جائز ہے، اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے
یہ سوال ہوا تھا جی میت کو کفنانے کے بعد تصویر وغیرہ بنانا، یہ میں کہتا ہوں ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھولنے کا ایک معاملہ ہے۔ آخر پہلے بھی فوتگیاں ہوتی رہی ہیں لیکن یہ معاملہ نہیں تھا، اب بڑا معاملہ ہے کہ باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر وہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے۔ اب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، وہ باپ کی تصویر کے ساتھ اس کا اسٹیٹس لگاتا ہے۔ بھئی آپ کو دکھ ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس دکھ کا یوں اس کا لوگوں کے سامنے پرچار کرنے کا معنی کیا ہے؟ کوئی پیچھے سے نعت لگا دی، کوئی کلام لگا دیا، تو آپ کو یہ معاملہ ہے تو آپ اس کا اللہ کے ساتھ دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرا جو عزیز ہے یہ تیرے پاس حاضر ہو چکا، اس کے ساتھ معاملہ آسانی کا فرما، نرمی کا فرما۔ اب وہ تصویر لگا کے، ویڈیو لگا کے بار بار اس کو شیئر کر دی جاتی ہے۔ لوگ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی سیلفی لیتے ہیں اور وہ بھی شیئر کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، جی آج میں ابا کی قبر پہ آیا تھا، آج میں دادا کی قبر پہ آیا تھا، آج میں نانا کی قبر پہ آیا تھا۔ یعنی اب لوگ دکھا کے کام کرتے۔ بندہ پوچھے کہ بھئی یہ اسٹیٹس لگانے کا کیا تک بنتا ہے کہ تم فلاں کی قبر پہ گئے تھے، تم گئے تھے جا کے دعا مانگ کے آ گئے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ وبا ہمارے ہاں اس قدر عام ہو چکی ہے، یہاں سے لوگ چلے گئے عمرہ کرنے، بیت اللہ کے سامنے طواف ہو رہا ہے، وہاں وہ سیلفیاں لے رہے ہیں اور پھر اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، جی میں حرم میں پہنچا ہوا۔ یہ ایک طرح کی سائیکی ہے، نفسیاتی بیماری ہے، یہ عام ہو جاتی ہے بندے کو۔ آج میں فلاں جگہ پر گیا، میں نے اپنا اسٹیٹس لگا دیا، فلاں جگہ پر گیا اسٹیٹس لگا دیا، اب میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے۔ پھر بندہ بار بار چیک کرتا ہے کس کس نے دیکھ لیا، کس کس نے دیکھ لیا، کس کس کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں چلا گیا ہوں۔ پھر اس پہ اگلا معاملہ بیماری کا یہ ہے، وہ تو نے دیکھا تھا تو تو نے اس پر مجھے رسپانس کیوں نہیں کوئی دیا، تو نے اس پر مجھے کوئی تبصرہ کیوں نہیں کیا، تو نے کوئی کمنٹ کیوں نہیں پاس کیا، میں تجھ سے نہیں بولتا۔ ایک بار آپ نے کر دیا تو وہ آپ کو چیچا جو ہے وہ ریمائنڈر دیا جائے گا بھی آپ بار بار اس کے اوپر کوئی دل بھیجیں، کوئی لائک بھیجیں، کوئی تھم نیل اس کے اوپر لگائیں۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں بڑا ہمیں لگ رہا ہے آج برا نہیں ہے، لیکن یہ آہستہ 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 برائی کی طرف جب چلا گیا تو پھر سوال یہ ہوگا کہ جب یہ برا تھا تو اس کو شروع میں کیوں نہیں روکا گیا۔ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ہماری شرع میں، سد ذرائع۔ کیا؟ ایک وہ چیز جو فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی لیکن برائی تک جانے کا ذریعہ ہوتی ہے، شریعت اس کو بھی کہتی ہے اس سے بھی بچو۔ مثلاً آپ سارے جانتے ہیں، جو آپ میں سے جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں وہ سارے جانتے ہیں، پہلے وقتوں میں کھیت ہوتا تھا اور کھیت کے درمیان میں کیا ہوتی تھی؟ بنی۔ جب اپنی فصل کاٹنے جاتے تھے تو بنی سب کے درمیان مشترکہ ہوتی تھی، تو احتیاط یہ کیا جاتا تھا کہ جی میں بنی کے اوپر جو پٹھے وغیرہ ہیں، چارہ وغیرہ ہے، اس کو نہ ہاتھ لگاؤں، یہ اس کا حق ہے۔ تو کئی کمزرف ایسے بھی ہوتے تھے، کہتے تھے کوئی نہیں، بنی سے بھی آگے اتر کے اگلے کے کھیت میں بھی چلے جاؤ۔ یہی معاملہ ہوتا ہے نا۔ تو شریعت جو ہے جو چیز جائز ہے اس کو بھی کہتی ہے نہیں، یہاں سے چیز آگے تک لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اس سے بھی بچو۔ یہ چیزیں، یہ شریعت کا ایک خاصہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہر وہ شے جو برائی تک جانے کا ذریعہ بنے وہ بھی ناجائز ہے، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کا خیال جو ہے وہ کیا جائے۔ ایک اور سوال یہ ہوا کہ کیا میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا خود غسل کرنا ضروری ہے؟ اس پر میں جمعے میں تفصیلی طور پہ عرض کر چکا ہوں کہ میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجنون اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ جو حدیث میں اس کا حکم ہے استحبابی ہے، یعنی اگر کسی غسل دینے والے کے اوپر نجاست لگ گئی ہے پھر تو وہ غسل کا اہتمام کریں، ورنہ اس کے لیے مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ غسل دینے والا کہہ دیتا ہے پہلے ہی وہ میرے ساتھ کوئی نہ آئے ورنہ نہ ہونا پڑنا تھا۔ وہ بندے بھی کہتے ہیں یار ہم یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں کہاں نہائیں گے، چلو بہتر ہے ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ یہ اس کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، طریقہ واردات ہوتا ہے جی میں نے چونکہ نہلانا ہے، بعد میں مجھے پیسے نہیں ملیں گے، گھر والے نہلائیں گے تو وہ پیسے تھوڑی دیں گے، تو یہ چونکہ ان کا کاروبار ہے تو وہ اپنے کاروبار میں مداخلت اور شراکت پسند نہیں کرتے، اس کے لیے پھر وہ ہر حربہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں گے یہ تو کام ہی بڑا اوکھا ہے، یہ تو بہت بار آوا،
یہ تو اتنا بھارا وا تمہیں پتہ نہیں ہے گا، بہت بھاری پہ جاتی ہے۔ وہ گھر والے ویسے ہی ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے جی تسی نواؤ، آگے سے پھر وہ ایک ایموشنل کارڈ کھیلتا ہے، میں سارے خاندان کو میں نوایا، فلانے حاجی صاحب فوت ہوئے، فلانے حاجی صاحب انہوں نے میں نوایا، تیرے دادے کو میں نوایا، تیرے ابے کو، ہوں یہ بھی میرا حق بنتا۔ جس طرح جنازے کے بارے میں ہم نے یہ ضروری تصور کر لیا ہے کہ مولوی صاحب کا حق ہے، مولوی صاحب کا حق ہے، وہ اپنی اجارہ داری سمجھتے جی میرا حق ہے، میرا مقتدی تھا لہذا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ میں نے آپ کو اس میں ایک لطیفہ سنایا تھا کہ میرے ماموں جان اللہ غریق رحمت کرے، ہم یہاں سے رائے گنج گئے تو میرے کزن ان سے کہنے لگے بھائی ہمارے ماموں تھے تو ہمارا جو کزن ہے وہ تھوڑا پڑھا لکھا، چلو جنازہ وہ پڑھا دے گا۔ تو مولوی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے کہا جی پڑھا دیں، اور جب میں نے جنازہ پڑھا دیا تو مجھے وہ جاتے ہوئے بڑے غصے میں کہہ کر گئے قبر تک ہوں آپ ہی دیکھ لی میں چلا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اس میں یہ طریقہ اور یہ لہجہ نہیں، میرے کو ٹائم نہیں ہے گا۔ تو معاملہ یہ ہے، میں نے وہ بعد میں کہا کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کی اجارہ داری ہے، کیوں ان کو پیسہ ملنا؟ یہ معاملہ ہم نے مشکل بنا دی، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ سارے معاملات ہم خود سیکھیں، ہمیں خود پتہ ہو کہ یہ ہماری محبوب ہستی ہے جو اس دنیا سے گئی، اس کو نہلایا کیسے جائے گا، اس کو کفن کیسے دیا جائے گا، اور وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ چیز میسر ہوتی ہے۔ میں نے اس پر آپ کو کئی مثالیں دی، رانا بشارت صاحب کے وہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ان کے جو بھائی تھے رانا صاحب کے، وہ جتنی دیر تک قبر تیار نہیں ہوگی مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ کہا کہ یہ ایسی اگر موت آئے تو کیا ہی بات ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے بھی کون پڑھے گا۔ میری بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایسا تناور درخت ہوتی جس کے نیچے بیٹھ کے آپ کو سکون ملتا ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں، وہ میری ہمشیرہ ہیں، وہ اتنا پیار کرتی ہیں جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ حافظ ہے، ان کے نانا کا انتقال ہوا تو وہ نواسا جو تھا وہ قبر پہ بیٹھ کے پوری اس نے سورہ بقرہ پڑھی، باقی سارے کزن ادھر ادھر پھرتے رہے لیکن اس نے ساری سورہ بقرہ پڑھی، پھر بھی وہ بیٹھا رہا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے والد آج کس قدر خوش ہوئے ہوں گے کہ وہ جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یہ اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتا رہا۔ اس کے پڑھنے سے جو قبر والے کو لطف، سرور، چین ملا ہوگا، وہ 100 حافظ بھی باہر سے بلا لے، ان کے پڑھنے سے وہ سرور چین نہیں ملے گا۔ آپ اپنے دادا کی قبر پہ، اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جا کے جب آپ محبت سے پڑھیں گے، آپ کا ایک سورت پڑھنا اور میرا وہاں پہ سارا ایک سپارہ پڑھنا برابر نہیں ہو سکتا۔ میں تو ویسے پڑھ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی، کوئی میری اس سے قلبی وابستگی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی قلبی وابستگی ہے، آپ کا قلبی تعلق ہے۔ آپ تو وہاں جا کے صرف یہ کہہ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ وہاں رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ وہ چیدہ چیدہ معاملات ہیں۔ اس کے بعد قبر میں اتارنے کی دعا ہے، وہ یاد کر لیں۔ مٹی ڈالنے کی دعا ہے، وہاں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا مانگنے کا حکم دیا، وہاں دعا ہے۔ پھر یاد رہے ہمارے نزدیک، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے، چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جو اہل حدیث علماء ان کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، لیکن اس میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بندہ کوئی دینی یا سیاسی شخصیت ہو، ہر عام آدمی کا جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ ان کا ایک طرز عمل ہے، ان کا ایک معاملہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے جو ہماری دلیل ہے، اس سے قطع نظر میں جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، اس طرح ہم نے ذکر کیا تھا رجی کا واقعہ، بیر مونا کا واقعہ۔ بیر مونا میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 70۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، ہزارہ مسلمان شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عثمان غنی کا دور آیا، حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کتنی بڑی مثال ہے، لیکن آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کسی صحابی تابعی نے کوئی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام کیا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نجاشی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں اور حضور کے سامنے وہ میت پڑی ہے، اس کے علاوہ صحیح سند کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھایا، وہ آپ کا خاصہ، اس کے علاوہ آپ نے کسی کا نہیں پڑھایا، لہٰذا میت سامنے ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا معاملہ ہمارے نزدیک ہے، یاد رہے، میں پھر اپنی بات یہاں مکمل کر دوں۔ یہ سارے معاملات اس بات پر ہیں کہ افضلیت کس میں ہے، یہ ساری بحث کس میں ہے کہ افضل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، ہمارے نزدیک اونچی آمین نہ کہنا افضل ہے، ان کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل ہے۔ بس یہ جائز ناجائز کی بحث نہیں ہے، میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ اس بحث میں کبھی نہ پڑھیے گا۔ اور میں آج نہیں، پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، میں پھر وہی بات کرتا ہوں، کسی نے 8 پڑھی، کسی نے 20 پڑھی، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی تھی اس نے پڑھی، کم از کم وہ نہ پڑھنے والوں سے بدر جہاں بہتر، نہ پڑھنے والوں سے وہ بدر جہاں بہتر ہیں۔ کہ ایک بندے نے پڑھی نہیں ہے تو وہ کیا جواب دے گا اللہ کے حضور، اس نے تو کم از کم پڑھ لی ہے۔ لہٰذا یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیا جائے، کوشش یہ کی جائے کہ جو نہیں کرتے ان کو لایا جائے، ان چیزوں کو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔ اس طرف بھی دلائل ہیں، اس طرف بھی دلائل ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، یہ کام کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، آپ اس میں سے کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک مثال دوں، بعض اوقات کہہ دیتے کہ جی 2 معاملے الگ الگ ہیں، کوئی صحیح غلط تو ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں؟ یہ ایک آخری حربے کے طور پہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں؟ میں اس میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ بنو قریظہ کی نماز، عصر کی نماز سب نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز سب نے بنو قریظہ میں، بنو قریظہ محلہ تھا۔ اب اس میں کیا ہوا، ایک صحابہ کی جماعت یہ کہنے لگی کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمانے کا مقصد یہ تھا ہم عصر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، لہٰذا ہم پہنچ نہیں سکے، اب ہم لیٹ ہوئے ہیں، ہم نماز یہاں راستے میں ادا کر لیں گے۔ اب انہوں نے نماز کہاں ادا کی؟ راستے میں۔ دوسری جماعت کہنے لگی جو مرضی ہو جائے، ہم نے نماز بنو قریظہ محلے میں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ اب بتائیے، ایک نے جماعت راستے میں پڑھی اور ایک نے بنو، ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا، آپ نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ اب اس میں اگر آپ کہیں کہ جی یہاں صحیح غلط، تو ہر جگہ صحیح غلط نہیں ہوتا، ہر جگہ صحیح غلط۔ ہم تو اس محبت کے قائل ہیں، میں بات سمیٹ دوں، صحابہ کرام علیہ رضوان تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، یہ محبت سکھانے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو۔ صحابہ کرام تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر چلانے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو دوسری جماعت جو تھی انہوں نے اپنے تیر کمان نیچے کر دی۔ کیا کر رہے تھے؟ پریکٹس کر رہے تھے، جس طرح نیٹ پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹس کر رہے تھے۔ ایک عام سا جملہ ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ محبت کی وجہ سے بندہ، ماں باپ اکثر کہہ دیتے چلو بھی میں اس کے ساتھ، گھر میں بہن بھائی آپس میں کھیل رہے ہوں تو بسا اوقات ماں باپ کہتے چلو میں اس کے ساتھ، ایک کا ساتھ ماں دیتی ہے، ایک کا باپ دیتا، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ دوسروں نے اپنا تیر کمان نیچے کر لیا، جن کے ساتھ آپ ہوں انہیں ہرا کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا چلو اچھا تم ارمو،
تم مشق کرو، میں ان کے ساتھ بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ دو مخالف ہیں، حضور ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ۔ اس لیے میرے عزیزوں، وہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے، حضور ان کے ساتھ بھی ہیں، حضور ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وحدت کا، اتحاد کا، اتفاق کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آج اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے، ترکی الگ جگہ پھنسا ہوا ہے، شام یہ ایران الگ جگہ پھنسا ہوا ہے، سعودی عرب الگ جگہ پھنسا ہوا ہے، اور پاکستان کو بلوچستان میں الجھا دیا گیا۔ یہ سب اپنی اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، ایسے میں فلسطین جو ہے اس کا اسرائیل جو حال کر رہا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں، صرف ہمارا میڈیا نہیں بتا، باقی سب بتا رہے ہیں، لیکن کون ان کی داد رسی کرے؟ ان کی داد رسی کرنے والے سارے اپنی اپنی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں، تو سب کی اپنی اپنی جنگ ہے، سب کا اپنا اپنا مفاد ہے، تو پھر معاملہ یہی ہوگا، مارنے والا صرف کلمہ دیکھے گا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے سے دشمنی ہے، اس کی اس سے نہیں ہے کہ یہ وہابی ہے یا یہ سنی ہے یا یہ شیعہ ہے یا یہ مالکی ہے یا یہ حنفی ہے یا شافعی ہے یا حنبلی ہے، اس کی یہ دشمنی نہیں ہے، اس کی دشمنی صرف کلمے سے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو، وہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہے اور وہ لگا ہوا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بھولی بھالی امت مسلمہ کو اس معاملے کا ادراک، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس کے بالمقابل کوئی پلان، کوئی اسٹریٹجی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کو عزتیں، عظمتیں، کامیابیاں، کامرانیاں، غلبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔